کریم الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بارگاہ کے اندر درود و سلام پڑھنے کا بے شمار فضل و برکات نے نبی کریم الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلو علیہ فإن صلاتکم علیہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری ذات میں درود پاک پڑھو بے شک پڑھنا میری ذات میں درود پاک پڑھنا کفارۃ لکم تمہارے گناہوں کا استغفار ہے جتنا ہو سکے اپنے آقا کی ذات بابرکات ہے کثرت رات و شام روزانہ وقتاً فوقتاً پیش کرتے رہنا چاہیے. اور علماء نے اس بات کو لکھا کہ اسلام کی تاریخ کے اندر سب تو بڑا جڑا سانحہ پیش آیا سب تو بڑا وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ کی شہادت سے سب تو بڑا سانحہ. یعنی اگر ماتم کرنا جائز ہوتا اور اس کا سوگ متواتر بنانا جائز ہوتا تو علماء فرماتے ہیں کہ سب تو زیادہ شہرت حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ کی شہادت کے حوالے سے ملتی. یعنی اسلام کی تاریخ اگر اٹھا کے دیکھی جائے تو بہت ہی ایک دردناک تحریک ہے کہ اس تاریخ کے اندر بڑی بڑی شہادتاں بڑے بڑے ایسے جلیل القدر لوگ سن کہ جنہاں دی شہادتاں موجود نے. ان ساری شہادتاں کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ میدان کربلا کے اندر کے وہ بھی شہادت ہوئی, وہ بھی تاریخ کا ایک دردناک پہلو ہوئے. لیکن حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ کی شہادت بھی ایک دردناک پہلو ہے. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ آپ نے 3 دن تک پانی بند کر دیتا گیا. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ کی شہادت آپ نے 40 دن تک پانی بند کر دیا, 40 دن تک. اور یہ حضرت سیدنا عثمان غنی وہ سن کہ جنہاں حضرت سیدنا عثمان غنی نے کنواں خرید کے مسلمانوں واسطے وقف کیتا سی. مسلمان آج بھی اس کنویں تو پانی پی رہے ہیں. اور یہ حضرت سیدنا عثمان غنی سن آپ کا 40 دن تک پانی بند رہا اور آپ نے امت مصطفیٰ دے اندر خون ریزی نہ ہوئے اس گل تو بچاندیا ہویا مدینے پاک دے اندر کوئی ایسا معاملہ پیش نہ آوے آپ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. اور آقا علیہ السلام نے وقتاً فوقتاً اس فتنے دا حضرت سیدنا عثمان غنی نو بھی ارشاد فرماندے رہے اور صحابہ کرام ارشاد فرماندے رہے. حضرت سیدنا عثمان غنی کی مرتبہ چادر لپیٹی آپ کا چہرہ مبارک نظر نہیں آ رہا گزرے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ فتنہ جنہاں کے اندر وہ جڑا بندہ نہیں جا رہا وہ بندہ حق تے ہوئے گا. وہ جڑا بندہ جا رہا وہ بندہ حق تے ہوئے گا. صحابہ کرام تے جا کے دیکھیے تے صحیح فتنہ دے دور دے اندر کیڑا وہ بندہ ہے کہ جڑا حق تے ہوئے گا. آقا علیہ السلام نے کو فرمایا صحابہ جو گئے نا دیکھا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی. اور آقا علیہ السلام نے کتنی مرتبہ جنت کی بشارت دی اور نبی ارشاد فرمایا وہ جڑی مصیبت تیرے تے آنی ہے اس مصیبت تے صبر کرنا. حضرت سیدنا عثمان غنی عرض کی یا رسول اللہ اگر تسی دعا فرما دو تو میں انشاءاللہ صبر بھی کر کے بکھاواں گا تے جتنا بھی معاملہ سخت ہویا میں انشاءاللہ اس امتحان کے اندر پاس بھی ہوواں گا اور خندہ پیشانی لانا شہادت بھی قبول کراں گا. حضرت سیدنا عثمان غنی اور آپ کی جو شہادت ہوئی پورا ایک واقعہ نیٹ تے میں پوری تقریر کے اندر یہ بیان کیتا ہے تو یوٹیوب تو مل جائے گا. پورا واقعہ شہادت حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان ہے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت اس طرح ہوئی کہ آپ اس وقت قرآن کی تلاوت فرما رہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ. ایک قرآن کی وہ آیات الفاظ سن جن پہ آپ کا خون مبارک ہو گیا, خون مبارک لگا. حضرت سیدنا عثمان غنی قرآن کھول کے قرآن کی تلاوت فرما رہے سن. اس وقت آپ کو ظلمبند شہید کر دیا گیا. بڑا سانحہ اسلام کا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت تھی. حضرت سیدنا عثمان غنی کی فضیلت بھی ہو گئی کہ ایسیاں فضیلتاں آپ کو ملیاں کہ اور امت مصطفیٰ کے اندر کی ساری دنیا کے اندر کسی بندے کو فضیلت نہیں ملی. وہ فضیلتاں اللہ رب العزت نے حضرت عثمان غنی کو عطا فرمائی. بڑی فضیلت کہ آپ حضرت ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا لقب ذوالنورین ہے. ذوالنورین آپ کو کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کی وجہ کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں
حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صاحبزادیاں حضرت سیدنا عثمان غنی دے نکاح دیندا ہے، اور یہ فضیلت پوری دنیا تے فقط حضرت سیدنا عثمان غنی کو لے کہ کسی نبی دیاں 2 بیٹیاں کسی ایک بندے نکاح دیندا ہے، اور ایک فقط ایک فضیلت حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سوائے کے مورا شریف اٹھا کے دیکھو، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر میں محمد کو 40 بیٹیاں ہوگیا، اور ایک حدیث الفاظ نے کہ میرے کو 100 بیٹیاں ہوگیا اور انتقال کر دیا جانیاں، ایک ایک کر کے انتقال کر دیا، فرمایا اگر میں محمد کو 100 بیٹیاں ہوگیا تو میں 100 دیا 100 بیٹیاں عثمان غنی دے نکاح دے دے۔ وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ دا حیات دا بھی کیا معاملہ انشاءاللہ میں آگے بیان کرنا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ کی فضیلتاں اتنی نے، آپ داماد مصطفیٰ بھی نہیں، دور داماد مصطفیٰ نے، اور آپ ہم زلف مرتضیٰ بھی نہیں۔ ہم زلف سمجھتے ہو اے پنجابی جیسی وہ کہنے ہیں ساڈو، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہم زلف مرتضیٰ بھی نہیں، آپ داماد مصطفیٰ بھی نہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ایک لقب ذوالنورین، اور اس وجہ تو لقب ہے کہ آپ کے نکاح کے اندر مصطفیٰ میں 2 صاحبزادیاں آئیں، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی 2 نوراں والے، ذوالنورین کا معنی ہے 2 نوراں والے، ایک نور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت کلثوم، دوسرا نور 2 نور ملے جس مصطفیٰ کی بیٹیاں 2 نور نے، اور خود مصطفیٰ بھی نور نے، اور اس وجہ تو آپ کو حضرت ذوالنورین کیا جاتا ہے، حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا ایک لقب ایک ہی ذوالنورین، دوسرا آپ کا لقب ہے ذوالبشارتین۔ ذوالبشارتین کا معنی ہے 2 بشارتاں والے، 2 خوشخبریاں ملن والے، یعنی جنہوں نے 2 خوشخبریاں ملیاں۔ آپ کو 2 خوشخبریاں آقا علیہ السلام نے ویسے کثیر دفعہ جنت کی بشارت دی، جڑی آپ اشرف مبشرہ والے جسے پاک اٹھاؤ، ایک ہی مجلس کے اندر جڑے 10 صحابہ نے آقا نے جنت کی بشارت دی، ان وچ حضرت عثمان غنی کا نام بھی ہے، اور بھی کتنی دفعہ حضرت سیدنا عثمان غنی نو بشارتاں ملیاں، لیکن ذوالبشارتین 2 بشارتاں والے کیوں کہا جاتا ہے؟ بئر روما، وہ جڑا کنواں سی، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کوئی بندہ جڑا یہ خریدے اور مسلماناں دے پانی واسطے وقف کر دے، میں محمد کو جنت کی بشارت دیتا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی نے وہ کنواں خریدیا اور مسلمانوں واسطے وقف کر دیتا، جنت کی بشارت ملی۔ دوسرا مسجد نبوی، آج بھی مسجد نبوی ایدی جگہ کم سی، ایدی توسیع واسطے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کوئی بندہ جڑا جگہ خرید کے دے اور اسی اس مسجد کو وسیع کریے، آقا نے فرمایا جگہ یہ جگہ خرید کے دے گا میں محمد جنت کی بشارت دے گا۔ ایک جگہ بھی حضرت سیدنا عثمان غنی نے خرید کے دیتی، اور مسجد نبوی کی توسیع ہوگی، یعنی آج مسجد ہے ایک خرید کے حضرت سیدنا عثمان غنی دیتی۔ آپ کو اس وقت آقا علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی، اس وجہ تو آپ کو ذوالبشارتین بھی کیا کی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی کا ایک لقب ہے حضرت ذوالشرکتین، 2 شرکتاں والے۔ 2 شرکتاں والے کس طرح؟ پہلی شرکت اصحاب بدر، بدر کے میدان میں کتنے صحابی سن؟ کسی کو پتہ نہیں؟ 313 نہیں، اصحاب بدر 312 سن جنہیں شرکت کی تھی۔ اصحاب بدر کا 313 نہیں جنہیں شرکت کی تھی، اور 312 سن۔ 313واں حضرت عثمان غنی نال پورا ہوتا ہے۔ آپ نے بدر کے اندر شرکت نہیں کی تھی، لیکن آقا علیہ السلام نے بدر کے اندر شمار فرمایا۔ کس طرح؟ حضرت سیدنا رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی، بڑی صاحبزادی، جن پہلے نکاح کے اندر حضرت عثمان غنی نے آئیاں، آپ بیمار سن، اور جنگ بدر شروع، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یا تسی اتنے رک جاؤ یا میں رک جاتا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی نے فرمایا جو تسی حکم فرماؤ وہ ہو جائے گا۔ آقا نے فرمایا چونکہ میں جا کے وہ سارے معاملات کو سنبھالنا ہے، تس میری بیٹی نے
تیمارداری واسطے رک جاؤ گے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بدر دے میدان کے اندر نہیں گئے جنگ دے اندر نہیں گئے لیکن مصطفیٰ کریم نے اصحاب بدر دے اندر حضرت سیدنا عثمان غنی نو رکھیا اور اوتھوں جڑا مال غنیمت سی مال غنیمت وچوں حضرت عثمان غنی نے حصہ بھی دیتا سارے جڑے او معاملات سن جنگ بدر والے سارے معاملات حضرت عثمان غنی نال کیتے حضرت عثمان غنی شرکت نہیں کیتی لیکن مصطفیٰ کریم نے اصحاب بدر جنہاں جنت کی بشارت دی ہے مصطفیٰ کریم نے اصحاب بدر کے اندر بھی عثمان غنی کو شریک فرمایا پہلی شرکت دوسری شرکت تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو بھیجا جاؤ تسی اور جا کے کفار نال گل کرو کہ اسی جنگ کرن نہیں آئے اسی صرف طواف کعبہ کرنا ہے اور ایتھے عشق مصطفیٰ بھی دیکھنا حضرت عثمان غنی دا کہ اسی فقط طواف کعبہ کرنا ہے صحیح کرنا ہے اسی صرف عمرہ کرن آ رہے ہیں سالو مکے پاک اندر داخل ہوں گے حضرت عثمان غنی آپ کی اور انہوں نے جا کے گل کی تھی حضرت عثمان غنی چونکہ تجارت کرتے سن تے کفار نال آپ کی گل بات سی کفار نے کیا کہ تسی آپ تے عمرہ کر سکتے ہو طواف کر سکتے ہو صحیح کر سکتے ہو لیکن اساں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اساں طواف نہیں کرن دینا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ جو گئے نا تے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ عثمان غنی تے مکے دے اندر داخل ہو کے جا کے انہاں نال گل کرن گے او تے راج دا طواف کعبہ کر کے آن گے کعبے دی زیارت کر کے آن گے انہاں اجازت دتی نہ دتی ساڈا ہونا ہی نہیں ہونا حضرت عثمان غنی تے موج دے اندر نے جا کے طواف کعبہ کرن گے مصطفیٰ نے فرمایا کہ مینوں اپنے عثمان تے پورا یقین ہے میرا عثمان میرے بغیر طواف کعبہ نہیں کرے گا کفار نے کیا کہ طواف کعبہ کر سکتے ہو تو انو اجازت ہے لیکن ایسا کسی اور نہیں کر دینا حضرت عثمان غنی نے فرمایا مصطفیٰ کریم نے چھوڑ کے طواف کعبہ میں بھی نہیں کرنا انہاں واسطے جنہاں سارا کچھ جنہاں واسطے ملیا مینوں اور جو کچھ انہاں عطا کیتا ایمان ملا ان کے صدقے قرآن ملا ان کے صدقے رحمان ملا ان کے صدقے وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں کہ سارا کچھ ہی مصطفیٰ کریم کا صدقہ ملیا ہے کہ عثمان غنی مصطفیٰ کریم کو چھوڑ کے طواف کعبہ نہیں کرے اور کتاباں دے اندر علماء مفسرین نے اس گال نو لکھیا انہاں کہا کہ حضرت عثمان غنی جدوں این مکہ پاک اندر داخل ہوئے نا مسجد حرام دے اندر این چادر دے نال نا حضرت عثمان غنی نے اپنا چہرہ این کر لیا بیت اللہ شریف کی طرف کعبے کی طرف نگاہ بھی نہیں کی کیا مصطفیٰ کریم آن کے نکاح کریں گے مصطفیٰ کریم آن کے طواف کریں گے مصطفیٰ کریم آن کے صحیح کریں گے یہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کہا کہ میں آپ تو بغیر طواف نہیں کرنا انہاں شور ڈال دیتا کہ حضرت عثمان غنی کو قتل کر دیتا گیا معاذ اللہ معاذ اللہ نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام کو بیعت لی بڑا میں شارٹ عرض کر رہے ہیں ٹائم کم ہے نبی پاک علیہ السلام نے بیعت لی صحابہ کرام کو جمع کیتا فرمایا میرے ہاتھ میں بیعت کرو اگر حضرت سیدنا عثمان غنی کو شہید کر دیتا گیا نا کہ اسی بدلہ لواں گے اسی جا کے جنگ کریں گے آپ کی شہادت کا بدلہ لواں گے حالانکہ مصطفیٰ کریم کو پتا سی میں کو گل دساں کیویں آپ کو پتا سی ہن درخت دے سائے تھلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت کا بدلہ لینے واسطے مصطفیٰ کریم نے بیعت لی صحابہ آگے بیعت کی ابو بکر صدیق بھی آگے عمر بھی آگے علی بھی آگے سارے صحابہ آگے اسی بیعت کرنے اسی بدلہ لواں گے اپنی جان دی بازی لا کے بھی اسی بدلہ لواں گے بھائی حضرت عثمان غنی آپ دے قتل دی جدو افواہ پھیلی تو مصطفیٰ کریم نے سارے صحابہ کو بیعت لئی جنہوں بیعت دی زبان کیا جاتا ہے بیعت لئی تاکہ اسی بدلہ لواں گے بھائی جتنے بدلے واسطے مصطفیٰ کریم نے سارے صحابہ نے جمع کیتا بیعت بھی اس عثمان غنی کی نیشن ہو رہی سبحان اللہ پھر اس بیعت کو اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر ذکر کیتا ما لقد رضی اللہ للمؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ مصطفیٰ نے درخت سائے تلے بیٹھ کے جدو بیعت لئی خالق کائنات نے فرمایا کہ جو بیعت کرنے والے صحابہ نے قصاص عثمان دا یعنی بدلہ لینے واسطے حضرت عثمان غنی دا بدلہ لینے واسطے جنہاں مصطفیٰ نے تے ہاتھ تے بیعت کی لقد رضی اللہ انہاں نو بشارت دے دیو انہاں تے انہاں دا رب راضی ہو گیا ہے بھائی جنہاں دے قصاص جنہاں دا قتل دا بدلہ لینے واسطے مصطفیٰ کریم نے بیعت لئی اور خالق کائنات نے اپنی رضا کا مجدہ دیتا فرمایا لقد رضی اللہ اللہ انہاں راضی بھائی جنہاں دے قصاص دا بدلہ لینے واسطے اللہ اپنی رضا کا فرمایا ہے وہ خود رب حضرت عثمان غنی تے کتنا راضی ہوئے گا
اللہ رب العزت نے قرآن دے اندر ذکر کیتا ہے انہوں بیعت رضوان کیا جاندا ہے. جدو اے بیعت شروع ہوئی نا ساریاں بیعت کی ابو بکر صدیق آئے آپ نے بیعت فرمائی، حضرت عمر فاروق آئے آپ نے بیعت فرمائی، حضرت مولا علی آئے بیعت فرمائی، سارے صحابہ آندے نے بیعت کردے نے. حضرت عثمان غنی موجود نہیں سن، سارے نے تو بیعت کر لینا تو مصطفیٰ غنی نے اینڈ اپنا ہاتھ رکھیا فرمایا اے ہاتھ میرا اے ہے ہاتھ عثمان غنی کا. فرمایا اچھا جڑا بندہ جدا وصال ہو جائے دنیا تو انتقال کر جائے وہ دی بیعت ہوندی، یعنی میرے آقا نے پتا سی کہ قصاص عثمان واسطے سی بیعت کر رہے ہیں پر عثمان غنی زندہ نے. انہاں دی بیعت اے فرمایا اے مصطفیٰ کریم دا ہاتھ اے عثمان دا ہاتھ میرے ہاتھ تے عثمان غنی دی بیعت فرما رہے ہیں. اس تو اگلی فضیلت حضرت عثمان غنی ان جو بیعت رضوان ہوئی نا مصطفیٰ کریم دا ہاتھ اگے عثمان غنی دا آقا نے فرمایا کہ عثمان غنی دا ہاتھ تے بیعت ہو رہی ہے. ادھر خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا سارے بیعت کیتی حضرت عثمان غنی دی بھی بیعت ہوگی. مصطفیٰ کریم دا ہاتھ حضرت عثمان غنی دا ہاتھ بن گیا. میں مصطفیٰ کریم نے بیعت کیتی خالق کائنات نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم. فرمایا مصطفیٰ دا ہاتھ نہیں بلکہ یہ خدا دا ہاتھ ہے. شرکت نہیں کیتی لیکن بیعت کے اندر شامل ہوئے. بدر کے اندر شرکت نہیں کیتی لیکن شامل کیتے گئے. اس بیعت کو حضرت عثمان غنی ذل شرکتین بھی کیا جاتا ہے. آپ دوش کتاب والے اس سارے لقب حضرت عثمان غنی نے ذو النورین بھی آپ کا لقب ہے، ذو بشارتین بھی آپ کا لقب ہے، ذو شرکتین بھی آپ کا لقب ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جدو بھی اسلام واسطے قربانی دین دا موقع ہے حضرت عثمان غنی بڑھ چڑھ کے حصہ لیا. جدو جیش عسرہ دا معاملہ سی مصطفیٰ نے اعلان فرمایا ہے کوئی بندہ جڑا اس لشکر واسطے کچھ مال و متاع دے، ہے کوئی بندہ جڑا مال دے تاکہ اسی جا کے جنگ کر سکیے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ کھڑے ہوئے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عثمان 100 اونٹ دینا. 100 اونٹ آج ہے قربانیاں ہو گیا اونٹ دی کتنی قیمت ہے 15 لاکھ 15 لاکھ 100 اونٹ دیتے. ذرا سوچو نسیم کتنا مال آپ نے دیتا. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پھر ارشاد فرمایا ہے کوئی ایسا جڑا اس لشکر دی مدد کرے امداد کرے انہاں نوں کوئی مال و متاع دے میں محمد جنت دی بشارت دینا وا. حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے یا رسول اللہ 100 اونٹ دینا وا. میرے آقا نے دوسری مرتبہ پھر منبر تے اعلان کیتا فرمایا ہے کوئی بندہ جڑا جیش عسرہ اس لشکر دی مدد کرے ایدی امداد کرے میں محمد جنت دی بشارت دینا. حضرت عثمان غنی کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ 200 اونٹ اور دینا وا. مرتبہ پھر اعلان فرمایا میں ہے کوئی بندہ میں محمد جنت دی بشارت دیتا ہوا جڑا اس لشکر دی مدد کرے گا. حضرت عثمان غنی کھڑی ہو گئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 300 اونٹ دینا ہوا. 300 اونٹ دا اعلان حضرت مفتی احمد یار خان نے علیہ السلام امارات میں مناجی دے اندر مرقات دے حوالہ دے نال لکھ دینے اے میرے سامنے پئی ہے. حضرت عثمان غنی نے 100 دا اعلان کیتا پھر 200 دا اعلان کیتا پھر 300 دا اعلان کیتا. آپ نے مانے سارے علیحدہ سن یعنی 100 علیحدہ 200 علیحدہ 300 علیحدہ کتنی ہو گئے 600 اونٹ. حضرت عثمان غنی نے کہا میں انہوں دینا وا اس لشکر میں مدد کرنا وا. 600 اونٹ مصطفیٰ غنی کی بارگاہ اندر پیش کی تھی. پھر کیا کہ آؤ میری ویلی جو کھولو ایک اونٹ. اور حضرت عثمان غنی نے کیا صرف اونٹ نہیں کھولنے انہوں مال و متاع دے نال انہوں مال و متاع نال بھر کے مصطفیٰ کریم دی بارگاہ کے اندر پیش کرنا. اور 600 اونٹ جدو کھول لینا لے کے جان لگے تے ایمان جوش ماریا تے حضرت عثمان غنی کہنے لگے یار 600 تھوڑے نہیں 600 تھوڑے نہیں 100 تے اور ہونے چاہیے. حضرت عثمان غنی کہا 100 اونٹ اور کھول لو. جدو 100 اور کھول گئے 700 اونٹ ہو گئے. حضرت عثمان غنی دا پھر ایمان جوش ماریا 700 اونٹ دینے کے بعد کہنے یار 700 بھی تھوڑے ہونے لشکر بڑا ہے کہنے 100 اونٹ اور نہ دے دئیے 100 اونٹ اور دے دیتے. پھر دل کے اندر خیال آیا یار 800 اونٹ بھی تھوڑے ہونے
مصطفیٰ کریم دی بات آنے در پیش کرنے کہتے ہیں 100 اونٹ اور کھول کے لائے اور مالوں بتا دنال کھول کے لائے جو 900 اونٹ ہو گئے. پھر دل کے اندر خیال آئے یار 1000 دادا تے پورا ہونا چاہیے نا. مصطفیٰ کریم دی بات آنے اندر نظامہ پیش کرنا ہے 1000 دادا تے ہونا چاہیے نا. کہتے ہیں 1000 عرض کی تھی نہیں اور پیچھے رہ کے 50 اونٹ نے مصطفیٰ کریم دی بات آنے اندر 100,000 دا عدد نہیں پرانا اور میں جنہیں 50 اونٹ نے او تے کھولو نا 950 اونٹ. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ ایک اعلان تے جنت دی بشارت ہوئی. ایک 100 دا اعلان بکرا کیتا, 200 دا بکرا کیتا, 300 دا بکرا کیتا, پھر 100 دا کیتا, پھر 100 دا کیتا, پھر 100 دا کیتا, پھر کیا 50 اونٹ کھول کے لے لو 950 اونٹ. جب سارے 900 اونٹ چلے نا کہنے لگے مزہ نہیں آنا کہ 1000 دا عدد پورا نہ ہوئے 50 گھوڑے بھی کھول کے رہ جاؤ. 50 گھوڑے 950 اونٹ. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اس مقام پہ آپ نے مصطفیٰ کی بارگاہ کے اندر پیش کیتے پھر 1000 اشرفیہ سونے کے سکے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پیش کیتے مصطفیٰ کی بارگاہ کے اندر. کیا کہ حضرت عثمان غنی 600 نہیں 700 نہیں 800 نہیں 950 اونٹ دیتے اور 50 گھوڑے بھی دیتے اور مال و متاع نال دیتے اور مصطفیٰ کی بارگاہ کے اندر 1000 اشرفیہ میں پیش کیا گیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 اشرفیہ میں دیا نے مصطفیٰ کی کا انداز توجہ میری طرف کرو. مصطفیٰ کریم نے اپنی جھولی کے اندر وہ 1000 اشرفیاں رکھیاں سونے دے سکے اور مصطفیٰ کریم کدی این اٹھا دیں کدی ادھر اٹھا دیں کدی ایسا آدمی جو ہے ساتھ گرا دیں کدی ایسا جو ہے ساتھ گرا دیں اور خوش ہو رہے ہیں. حضرت عثمان غنی نے اس امداد میں جڑی ہونا کیتی اسلام واسطے اور اس لشکر واسطے پھر مصطفیٰ کریم این جناب کدی ادھر مال اٹھا دیں کدی ادھر سونے دے سکے اٹھا دیں خوش ہو گئے اور مصطفیٰ کریم نے کیا وَهُوَ يَقُولُ مَا عَلَى عُثْمَانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ هَذِهِ مَا عَلَى عُثْمَانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ هَذِهِ. فرمایا کہ عثمان غنی نے اتنی مدد کی تھی اسلام کی اتنی مدد کی تھی اسلام کی. میں عثمان غنی نو ان پر شہادت دیتا وا آج تو بعد اگر عثمان غنی کوئی عمل کرے گا کوئی بھی عمل اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا. یعنی حضرت عثمان غنی کو ایسا عمل ہی نہیں ہوئے گا کہ انہاں کو کوئی گناہ ہو سکے. ایسا عمل ہی نہیں ہوئے گا انہاں کو گناہ ہی نہیں ہوئے گا. مصطفیٰ کریم نے کیا کہ آئندہ ایک گناہ تو پاک ہے یعنی کوئی اپنے نقصان نہیں دے گا. مطلب کہ انہاں دے ذہن گمان دل دے اندر گناہ کا خیال بھی نہیں داخل ہے. مصطفیٰ کریم نے یہ بشارت دیتی اور آپ کو یاد آئے مقام سے مصطفیٰ کریم نے دعا کی تھی خصوصی طور پہ. حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نا مصطفیٰ کریم وضو کروا رہے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مصطفیٰ کریم کی بات عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ قیامت میں سب کو پہلے حساب کتنا ہونا ہے. دو روایت پر ایک مال شریف کے اندر ایک میرا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرا اور ایک کے اندر ارشاد فرمایا حضرت ابوبکر صدیق کا اور ایک ذہن رکھنا مصطفیٰ کریم دا حساب ہے ساڈے تواڈے حساب والا نہیں ہونا جو انہاں دے شایان ہے شان ہے وہ حساب ہونا وہ بھائی مقام محمود ہونا ہے فقط اتنا سبب ہے نکال بصر معاشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانی وہ حساب دا ایک حساب ہی نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. تو پاک نے فرمایا ابوبکر صدیق دا. حضرت مولا نے پوچھا اچھا پہلا حضرت ابوبکر صدیق دا دوسرا حساب کتنا ہونا ہے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حضرت عمر دا. مولا نے عرض کی ثم من یا رسول اللہ پھر کتنا حساب ہوئے گا. مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا ثم انت اے علی جو تیسرے نمبر تے تیرا حساب ہوئے گا. دل دے اندر خیال تواڈے بھی گزریا ہونا ہے ترتیب دے نال. حضرت ابوبکر صدیق دا پہلا نمبر حساب دے اندر دوجا عمر فاروق دا تیسرا نمبر جدوں آیا نا آقا نے فرمایا ثم انت علی تیسرے نمبر تے تیرا حساب ہونا ہے. حضرت مولا علی کہنے لگے نہیں میرا تے چوتھا نمبر ہے. ہر لحاظ نال ہمیشہ چوتھا نمبر آیا. آج تیسرا نمبر کس طرح آ گیا عثمان غنی کا نمبر کتے گیا. حضرت مولا علی نے سوال ہے کئی سوالوں کے جواب دے دیتے کئی اعتراضوں نے منہ بند کر دیتے بڑے بڑے اعتراضوں نے منہ بند کیتے. حضرت مولا علی نے کیا پہلا نمبر ابوبکر دا دوسرا عمر دا تے تیسرا میرا کس طرح آ گیا. مولا علی نے سوال کیتا کنز المال شریف حضرت متقی ابلی علیہ رحمہ آپ نے سے پاک لکھا. مولا علی نے سوال کیتا این عثمان
یا رسول اللہ تیجے نمبر تے عثمان کا نام آنا چاہیے سی، عثمان غنی کدھر چلے گئے؟ تیجے نمبر تے میرا نام آ گیا، میرا حساب دے اندر نہیں آندا، میرا تے چوتھے نمبر تے نام آندا ہے، میں تیجے نمبر تے کی آیا؟ مصطفیٰ کریم نے فرمایا وجہ اے وے پہلا ابو بکر کا نمبر، دوسرا عمر کا نمبر، تیجے نمبر تے تیرا نام اس وجہ تو آیا میری امت کے اندر پہلا شخص حضرت عثمان غنی نے جنہوں نے اللہ رب العزت نے بغیر حساب جنت کے اندر داخل کروا دینا ہے۔ تیسرا پہلا نمبر حضرت عثمان غنی وہ نے جنہوں نے بغیر حساب اللہ رب العزت نے جنت کے اندر داخل فرمانا ہے۔ اور اے میراث المناجی میرے سامنے 8ویں جلد پئی ہے، دی اندر لکھا ہے حدیث پاک مصطفیٰ کریم نے خود ہاتھ اٹھائی عرض کی تھی مولا میرا عثمان اتنا حیا والا ہے، قیامت والے تیارے حضرت عثمان غنی کے بارے آندا ہے کہ آپ نہان لگدے سن نا تے نہاندیاں ہویا بھی آپ اپنے جسم نوں سمیٹ لیندے سن تے کہندے سن میں اپنے رب تو بھی حیا ہاں، اتنے حیا والے سن تے عرض کی تھی مولا میرا عثمان اتنا شرمیلا اتنا حیا والا ہے، قیامت والے تیارے مولا تیرے سامنے حساب کی دے گا؟ مولا میں محمد دعا کردا میرے عثمان غنی کو قیامت والے تیارے حساب نہیں لینا، بغیر حساب جنت کے اندر داخل عطا فرما دے۔ عثمان وہ ہے جنہوں قیامت والے دن اللہ رب العزت بغیر حساب جنت کے اندر داخلہ عطا فرمائے گا۔ حضرت عثمان غنی مظلوم شہید کیتا گیا، 40 دن تک آپ دا پانی مان گیا، الحمدللہ سے سنی سارے نام محبت کروا لیا۔ حضرت امام حسین کے نام میں سبیلہ لاندے، حضرت عثمان غنی کے نام میں سبیلہ لاندے، اور انشاءاللہ سا لگانیاں نے بار بار لگانیاں نے، اور انشاءاللہ اسی دسنا ہے کہ محبت والے ہیں گال صحابہ رسول جاوے تاں بھی خوش، گال ازواج رسول جاوے تاں بھی خوش، گال آل رسول جاوے تاں بھی خوش، اور انشاءاللہ انہاں دے نام دیا سا سبیلہ لگانیاں نے۔ پانی بند کرنے والے مر گئے، جنہ دا پانی بند آیا آج بھی زندہ ہے۔ حضرت عثمان غنی نام انشاءاللہ آج بھی جمعہ تو بعد مسجد بار انشاءاللہ سبیل لگائی جائے گی، تمام ماں باپ حسن و حصول برکت واسطے ضرور پی کے جانا۔ اللہ رب العزت نے توفیق عطا فرمائے، آمین۔